السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان نیوز کیفے میں اور میری ٹیم کہے گی آپ کو خوش آمدید. ویری ویری ہیپی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ. آج ہفتے کا چوتھا دن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے اگر میں روڈوں کی صورتحال بتاؤں، یعنی اب ہماری انگریزیاں تھوڑی خراب ہو گئی، ہم روڈز نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں روڈوں. تو یہ غلط العام ہو چکا ہے، لیکن مزہ آتا ہے بولتے ہوئے. تھوڑی سی یعنی اردو کو تو کتنا ہم توڑ مروڑ لیتے ہیں، لیکن جب انگریزی کو توڑتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اگر ہم ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو روڈز پر ویسے ہی ٹریفک روا دوا اور لوگ اپنے رزق کی تلاش میں، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے زندگی کے گہما گہمی میں اتنے مگن ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. زندگی اتنی تیز ہے، اتنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ آپ اسے روکنا بھی چاہیں تو آپ اسے روک نہیں سکتے. کیسے ہفتہ شروع ہوتا ہے اور کیسے ہفتہ ختم ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا روزمرہ کا جو کام کاج ہوتے ہیں، ہم اسی طرح سے اپنے کام پہ آنا، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں پہ جانا اور اپنے کاموں پہ فوکس کرنا، وہاں جا کے اپنی پرفارمنس دکھانا اور اپنے ٹاسک کو حاصل کرنا، یہی ہماری زندگی کا حصول اور حاصل رہ گیا ہے. ہماری منازل کیا ہیں؟ کیا ہم ان منازل تک پہنچ پا رہے ہیں؟ کیا اپنے ٹاسک مقرر کرتے ہیں؟ کیا ان منزلوں پہ چلنے کے لیے اپنے راستوں کو استوار کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس رستوں پہ چل رہے ہیں وہ ہمیں آگے بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. اپنی لائنوں کو درست کرنے کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو درست کرنا بے حد ضروری ہے. جب آپ اچھا سوچ سکیں گے تو آپ اچھا کر سکیں گے. کہتے ہیں نا کہ جب خواب دیکھو تو اونچے اور سہانے دیکھو. خوابوں سے ہی منازل ملا کرتے ہیں. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کی تکمیل کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ بہت اچھی میں کچھ لوگوں کی بات بولوں گی کہ جب آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے بڑا اچھا خواب دیکھا اور صبح اٹھا اور وہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا اور ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی وہ تو خواب تھا. تو خوابوں کو حقیقت بنائیے. خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. اور یقین کیجئے کہ آپ نہیں تھکتے جب تک آپ یہ خود اپنی ہار نہ مان لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم سب کو اشرف المخلوقات بنائے ہیں. ہم جس چیز کے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے کھولتا چلا جاتا ہے. میں آپ سے روز کہتی ہوں جب اپنے گھروں سے نکلا کریں تو محبتیں دیتے ہوئے نکلا کریں، محبتیں سمیٹتے ہوئے نکلا کریں، پیار کے ساتھ نکلا کریں، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں. اپنے لیے رزق مانگیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے رزق مانگے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا. اور جب بھی نکل رہے ہوا کریں راستے میں جو بھی ملے، جو بھی آپ کے پاس اس وقت، یہ ضروری نہیں ہے جتنا بھی ہو، 10 روپے 5 روپے 15 روپے جو بھی ہو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو صدقہ ایسے ہی دے دیا کریں. کبھی کبھار کچھ چیزیں بلا وجہ ہی خرید لیا کریں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں آپ کی تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، یا کہیں فرق بھی پڑا ہوگا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ صدقہ آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے. اور آپ کے جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے، آپ 10 روپے دیں گے تو آپ کو 100 روپے ملیں گے. یہ بالکل آزمائی بھی بات ہے. تو آپ بھی آزما کے ضرور دیکھیے گا کہ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. کبھی کسی کو تھوڑا سا کھلا دیں اپنے حصے کا، کبھی کچھ اور ایسا کام کر لیں جس سے کوئی اور خوش ہو جائے. تو جو کوئی اور خوش ہوگا اس میں چھپی آپ کی خوشی ہے. یقین جانیے، میری بات کو مانیے اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو جناب، یہ تو دن کے آغاز کے حوالے سے بات چیت تھی. اب کچھ میں تھوڑی سی بات کروں موسم کے حوالے سے. موسم نہ سردی پہ جا رہا ہے نہ رک رہا ہے، لیکن طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، گلا خراب، فلو، ساری چیزیں. اور دیکھیں میرے ہاتھ میں ہر وقت ٹیشو پیپر ہوتا ہے. میں ٹیشو پیپر کا استعمال کتنا زیادہ کروں، لیکن یہ کہ میں اگر میں سارا وقت یہی کرتی رہوں تو میری ناک چھل جائے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ٹیشو بھی استعمال کرنا ہے تو برانڈڈ استعمال کیجیے. کون سا ٹیشو پیپر آپ کو استعمال کرنا ہے؟ استعمال کیجیے روز پیٹل. روز پیٹل کے مختلف سائزز ہیں، مختلف برانڈز ہیں. روز پیٹل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے. سب سے اچھا برانڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ برانڈ 40 سال سے قائم ہے. سب سے نرم اور سب سے بہتر ٹیشو پیپرز بنانا روز پیٹل کی پہچان ہے. روز پیٹل جو فیشل اور جو یہ ٹیشوز ہیں یہ آپ کے فیشل انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں، جیسے کہ ان میں مختلف سائزز اور مختلف اس کے کانٹینٹ کے حساب سے یہ بکتے ہیں. پاپ اپ ہوتی ہے، اسینشلز ہو گیا، اوکیزن پیک ہو گیا، پرفیوم پیک ہے اور ملٹی کلر پیک ہے، اسمارٹ پیک ہے، ریگولر پیک میں بھی آتے ہیں. اسمارٹ پیک، پرفیوم پیک بھی موجود ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی پارٹیز میں اور اپنے گھروں میں نارملی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ٹیشو پیپر کا استعمال اب تو ایک ایسا، یعنی آپ نے استعمال کیا اور اس کے بعد پھینکا. جس وقت کووڈ تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
ٹشو پیپرز کا فقدان ہو گیا تھا. میں اگر یورپ کے حوالے سے بات کروں یا دنیا بھر کے حوالے سے بات کروں تو وہاں پہ اور لوگوں نے میمز بنانی شروع کر دی تھی اور ٹشو رولز جو تھے ان کے ڈریس اپ ان کو کرنا شروع کر دیا. میں اور ٹشو رول سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ مزے کی چیزیں ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں, لیکن چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی جاتی ہیں. ایک اور بہت اہم خبر آپ کو بتاؤں, کرکٹ کے حوالے سے ٹیسٹ کرکٹ سیریز جاری ہے جو کہ آسٹریلیا میں جاری ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کی جو کرکٹ سیریز ہے یہ جاری ہے. جو پہلا میچ ہے وہ پرتھ میں ہو رہا ہے, پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین, اور ابھی جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے یہ رکتا ہے. آسٹریلیا تو ویسے بھی نمبر 1 ہو چکا ہے اور پاکستان کی ٹیم کس حد تک مضبوط ہو چکی ہے. ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ پاکستان ایک اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, لیکن لک جو ہے وہ ہمارے پاکستانیوں کا ہمیشہ سے مجھے جب میں پاکستانیوں کی بات کرتی ہوں نا تو مجھے خوش آئندی بات لگتی ہے کہ بڑے جگاڑو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے جگاڑ فٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب کبھی قابلیت کی بات آتی ہے تو کبھی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. تو اس لیے قابلیت کے ساتھ ساتھ یعنی جگاڑو ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. اور ایک اور اچھی خبر کہ سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو اگر کسی کو کچھ لینا ہے, ویسے تو خیر سونے کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آپ کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں, لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ جن کو ضروری لینا ہے, جن کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں, وہ لوگ ان کو لینا ہے, کیونکہ سونا اگر لینا ہے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے. تو آپ لوگ اگر آپ کی استطاعت ہے تو یہ وقت اچھا ہے کہ آپ سونا خرید سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کروں تو اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. جو شیئرز کی قیمتیں وہ لوور سائڈ پہ جا رہی ہے, مندی کا رجحان ہے. اب وہ ڈیٹیلز کیا ہیں, چونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس لیے جو ہمارے بزنس انالسٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. چلیں جناب, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے ٹاپک کے حوالے سے. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے حجامہ. طب نبوی کے حوالے سے کپنگ تھراپی. بیسیکلی یہ ہوتی کیا ہے, کپنگ تھراپی ہوتی کیا ہے؟ کپنگ تھراپی میں میں پہلے آپ کو طب نبوی کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجامہ کروایا اور حجامہ کا فروغ دیا. سنت رسول ہے یہ, اور اس کو فروغ دینا پرانے وقتوں میں, پرانے زمانوں میں اس طریقے کا طریقہ علاج جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھا, اور نبی کی سنت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کیا. لیکن وقت گزرتا گیا اور لوگ اس سے تھوڑا دور ہوتے گئے. لیکن اب یہ پچھلے کوئی 5-10 سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ حجامہ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا, اور فائدہ ہوتا ہے جب ہی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. اور حجامہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پیٹ کے درد ہو, آنتوں کا مسئلہ ہو, شوگر کا پرابلم ہو, کولیسٹرول کا پرابلم ہو, ایڑیوں کا درد ہو, پیٹ کی کوئی امراض ہوں, اور ایون تو میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے ایکسپرٹس ہیں اس سے ہی بات کروں گی. تو بہت ساری ایسی بیماریاں ان کا علاج حجامہ میں موجود ہے. حجامہ کا طریقہ علاج کیا ہے یہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. میرے ساتھ میری بہت ہی حجامہ تھراپسٹ یعنی کپنگ تھراپسٹ موجود ہیں. لیلا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ جی جی. اور ان ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں اعظم. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ تو یہ بتاتی چلوں کہ اعظم اور لیلا تھراپسٹ ہیں, اور انہوں نے بہت اچھی اس کی باقاعدہ حجامہ تھراپی کی تعلیم مکمل کی, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ UAE سے کام کرتے آ رہے ہیں. اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ قابلیت کے ساتھ ساتھ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو حجامہ جو تھراپی کے ٹرکس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, کون سے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں, کون سے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم انہی سے جانتے ہیں. سب سے پہلے میں لیلا آپ کی جانب آؤں گی. طب نبوی کے حوالے سے اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے کیونکہ لوگ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں. جی, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو جو آسمان کے ہر لیول پہ انہیں فرشتے ملے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت سے کہیے کہ یہ بہترین علاج ہے, یعنی کہ حجامہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جو اعظم آپ بتائیے. جی, بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جو ہے وہ شفا ہے آپ کے. ایک شہد میں, اور ایک حجامہ میں, اور ایک پچ لگانا. گرم چیز سے کچھ علاج کیا جاتا ہے لیکن اس کو ریکمینڈ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی, تو اس میں بھی کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی دفعہ حجامہ کرایا جب ان کو ضرورت پیش آئی ہے. ایک دفعہ احرام کی حالت میں بھی انہوں نے حجامہ کروایا, سر میں ان کے درد ہو رہا تھا. اس طرح سے کئی اوکیزنز ہیں جہاں ان کو ضرورت پڑی انہوں نے وہاں پہ حجامہ جو ہے کیا, اور اپنی امت کو, آگے صحابہ کو, ان سب کو جو ہے ریکمینڈ کیا کہ حجامے سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایز اے میڈیکل آپ کہیں کہ ٹریٹ کیا جاتا تھا حجامے کے تھرو. کیونکہ اس زمانے میں اتنے زیادہ طریقہ علاج بھی نہیں تھے, چونکہ
طب نبوی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم طب نبوی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری بہت ساری جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایسا نہیں ہے ناظرین, میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم جب اپنے آپ کو سیرت طیبہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑی سی شروعات کرتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو امپلیمنٹ کریں, آپ کی زندگی پہ یا آپ کی جو اوور آل آپ کی ہیلتھ پہ ڈیفینیٹلی اس کے اچھا اثر پڑے گا. مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنا پراپر کلینک ہے, اس کے لیے جو کیا خاص ایک تعلیم کی ضرورت ہے, پھر میں اس کے علاج کی جانب آؤں گی. آپ لوگوں نے کیسا کیا اور کیا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سیکھ کے ہجامہ کر سکتے ہیں؟ لیلا دیکھیے عظمیٰ, آپ ہے نا ایک انسان کو ٹچ کر رہے ہیں, خون نکالنا اتنا آسان نہیں ہے, تو جب تک آپ ہیومن انیٹمی نہیں پڑھیں گے تو آپ یہ کر نہیں سکتے. یہ انیٹمی کے بغیر ہو ہی جی نہیں بالکل, سکتا. یہ پراپر ایک تعلیم ہے, اس کی ڈپلوما ہے, اور اگر آپ کراچی میں پریکٹس کر رہی ہیں تو آپ کو ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے, اس کے بغیر آپ کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں سے بھی آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا اس کی ڈپلوما کرنا چاہ رہی ہیں, آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو سکھانے والا ادارہ ہے وہ SBTE سے ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. تو آپ لوگ جب آپ نے کتنے ٹائم سے یہ شروع کیا, اور آپ کا ماشاءاللہ, میں جب آپ کے پاس آئی, میں تو پہلی دفعہ آئی تھی, تو میں نے دیکھا بیک ٹو بیک آپ کو ماشاءاللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, تو آپ لوگوں کا ایک فریکوینٹ ایک جو آپ کے کلائنٹیل ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, تو مزہ آتا ہے سب کرنے میں. اور کتنا آپ کو, کیونکہ بہرحال جو وہ بلڈ کپنگ کے ذریعے نکالتے ہیں تو اس میں کتنا ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے, یہ پریکاشنری میجرز کیسے لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میجر چیز یہ کہ آپ انڈیویجولی ہجامہ کریں رومز کے اندر سب کو, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ ہائیجین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اوبیسلی بلڈ کا معاملہ ہے, اور ہجامہ میں جو بلڈ آپ کو ہوتا ہے وہ ایک ٹاکسن بلڈ ہوتا ہے آپ کا, کوئی پیور بلڈ تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو یوز کیا جائے گا. تو جب ہم ہجامہ جب بھی ہم کرتے ہیں, جب خون نکالتے ہیں تو اس کو پراپر آپ بیگ میں جو ہے بند کرتے ہیں, ایک پراپر جتنے بھی اس کا بھی, ایک تو ہر انڈیویجول کے لیے اس کے انڈیویجول اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں, کپس ہیں آپ کے, بلیڈ ہیں آپ کے, ٹیشو پیپر ہے, گلوز ہیں, بالکل کمپلیٹ. یعنی ہم اگر ہم ہسبینڈ وائف بھی اگر ایک دوسرے کا ہجامہ کرتے ہیں تب بھی ہم گلوز یوز کرتے ہیں, تب بھی ہم ڈفرنٹ مٹیریل یوز کرتے ہیں, ایک نہیں کر سکتے بالکل بھی. بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر پراپر اس کو بیگ میں بند کر کے آپ کو ویسٹ مینجمنٹ میں ڈالنا ہے, پراپر طریقے سے ہر چیز کرنی پڑتی ہے. تو وہ کلینک ہمارا الحمدللہ زمزمہ کمرشل لین پر ہے, آپ آ چکی ہیں وہاں پہ. اور اکثر میں ہجامہ تھراپسٹ سے یہی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اکثر ایک ہی روم میں جو ہے وہ 3-4 اکثر جو ہے وہ, ایک تو دیکھیں کہ بہت تھوڑی سی پرسنل چیز ہے اوبیسلی, اور ہائیجین کا مسئلہ ہے ہی آف کورس بہت زیادہ, تو ان چیزوں کا خاص طور پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے UAE سے پڑھا ہے, UAE دے آر ویری اسٹرکٹ کہ اس چیزوں کے معاملوں میں وہ پہلے ہائیجین پہ فوکس کرتے ہیں. UAE سے پڑھا ماشاءاللہ. دیکھیں میں یہ بات کہتی ہوں کہ اب ان تعلیمات کے لیے بھی, کیونکہ بیسیکلی آپ دونوں کا تعلق وہیں سے ہے اور آپ وہیں پہ, تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عربز ہیں وہ کتنا اس چیز کو اپنے اوپر, مطلب ہجامہ کو کتنا زیادہ کرواتے ہیں. عربز کی میں بات کری ہوں, اور دبئی ایک اگر کہا جائے تو وہ ایک جو کنٹری ہے اس کو میں میٹروپولیٹن کنٹری کے حوالے سے کہتے ہیں. دنیا بھر کے لوگوں کا جو گڑھ ہے, جو بیس ہے وہ دبئی سے ہوتی بھی نکلتی ہے, اور لوگ بڑے ساری سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. عربز میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے, اور جب باہر سے پڑھ کے آئیں ڈیفینیٹلی تو پھر اس کا امپیکٹ اور اس کی تعلیم کا فرق الگ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا اعظم, آپ مردوں کا ہجامہ کرتے ہیں, آپ خواتین کا ہجامہ کرتے ہیں, پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی. ایک بڑا ابھی میں نے ریسنٹلی ایک میں سروے کر رہی تھی تو میں نے یہ اس میں پڑھا کہ انفرٹیلیٹی کا بڑا علاج ہے ہجامہ میں. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ضرور اس بات کو سمجھیے اور دیکھیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں, وہ ایک دفعہ اگر انہوں نے طریقہ علاج نہیں کیا تو وہ ضرور آئے. تو کیا مردوں میں انفرٹیلیٹی یا خواتین میں انفرٹیلیٹی, تو اس کا آپ کو کیا ایسا طریقہ علاج ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو انفرٹیلیٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے, میں مردوں سے متعلق آپ کو بتاؤں گا, جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ چیک نہیں کرواتے. یہ ہمارے یہاں بڑا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ فیمیلز بیچارے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں, اور 2 سے 3 سال کے بعد جو ہے وہ 3 سال یا 4 سال کے بعد جو ہے پھر وہ مرد جو ہے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں. میں ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں, ان کو 10 سال ہو چکے ہیں, اولاد نہیں ہے, لیکن ان کے مردوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا, اور وہ شرم محسوس کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ایک میڈیکل ایشو ہے, آپ اس کو جو ہے کہ اس پہ مت لے کر آئیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اسپرم کاؤنٹ وغیرہ کسی چیز میں ایشو ہے تو آپ اس کو ایز اس میں نہیں لے کر آ جائیں کہ میرے مرد کے اس میں مسئلہ. یہ ایک میڈیکل ایشو ہے. ہاں میڈیکل ایشو ہے. آپ فرام ڈے ون جیسے, اچھا بہت سارے ایسے بھی پیشنٹس ہیں جنہوں نے مردوں نے پہلے جا کے ٹیسٹ کروائے,
اور بہت مطلب ہمارا کلچر تھوڑا سا اس طرح کا ہے. میں ایسے ایسے ہمارے فیملیز کو جانتا ہوں جن میں پتہ ہے کہ مردوں کا ایشو ہے لیکن پھر بھی بیچاری خواتین نے اپنے اوپر وہ ایشو رکھا ہوا ہے کہ پرابلم میرے اندر ہے. تو اعظم یہ بتائیے گا اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ ہم ہجامہ کرتے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو میں نے یہاں پہ ایشوز دیکھے ہیں مردوں میں, ظاہر ہے وہ ان کے سپرم کاؤنٹ وغیرہ ان سب کے کوانٹٹی کوالٹی وغیرہ ان سب میں ایشوز آتے ہیں. اس کا سب سے بڑا میجر پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ لائف سٹائل کا ہے. ایک تو دیکھیں ایک بہت ہی کامن ایشو ویریکوسیل کے نام سے ایک آپ کی بیماری ہوتی ہے. ویریکوز وینز کا ہر بندے نے سنا ہوتا ہے, نارملی آپ کے یہاں پہ نسوں میں جال ہوتا ہے. سیم ویریکوسیل جو ہے وہ مردوں کے ٹیسٹیکل کی بالز میں جو ہے اسی طریقے سے وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. جب یہ کنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے سپرمز جو ہیں وہ بہت ختم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی اولاد وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے. اس کی میجر کاز جو ہے نا وہ آپ کا گٹکا وغیرہ ہے. میجر کاز ہے یہ. آؤٹ آف 10 اگر میں بولوں کسی سے پوچھتا ہوں ویریکوسیل ہے تو 9 لوگوں کا تو یہی ایشو ہوتا ہے کہ وہ گٹکا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, یہ سب چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں. لیکن ہم جگہ پہ بار جگہ پہ لکھ رہا ہوتا ہے اور بار یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے واسطے یہ گٹکا پان چھالیاں چھوڑ دے. ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرینز پہ آ رہے ہیں, آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی ہمارے پاس قابل ہجامہ تھراپسٹ موجود ہیں, کپنگ کرتے ہیں. لیکن جو مسئلہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بڑا کامن مسئلہ ہو گیا جس کے اوپر لوگ بات کرنا نہیں چاہتے, ٹیبو سمجھتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا. لیکن اب ایک اور بہت ایک ریزنیبل اماؤنٹ کے پیسوں کے لحاظ سے بھی ایک ریزنیبل طریقہ علاج طب نبوی کے حوالے سے انفرٹیلٹی پہ ہم بات کریں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اعظم آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. آپ بھی اپنا اگر چاہیں تو آپ کا جو انسٹا کا جو آپ کا لنک ہے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. ہمارا یہاں کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو لنک کرانا تاکہ وہ استفادہ حاصل کر سکیں. جی اب لیلا کو تو بہت سمپل اکاؤنٹ ہے, لیلا تقوی کے نام سے. میرا تھوڑا سا ہجامہ کنگ پن کے نام سے جو انسٹاگرام میں ہجامہ کنگ پن. جی آپ ایسے الف لام میم سرچ کریں گے گوگل میں, آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی. الف لام میم ہجامہ کے نام سے, میرے نام سے بھی کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل انسٹاگرام وغیرہ سبھی مل جائے گا. اور لیلا کا لیلا LV تقوی کے نام سے. LV تقوی, ٹھیک ہے, آپ نے بھی بڑا مزے کا LV تقوی نام رکھا ہوا ہے. لیکن ہم بات کرے تھے انفرٹیلٹی, تو اس کے اوپر ذرا. اب اس کے اوپر پھر اب ہمارے پاس جو فرٹیلٹی کیس آتا ہے, ایک تو ان کے بہت فیمیلز کے لحاظ سے بہت اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں جس پہ ہم ہجامہ کراتے ہیں. ایسا آرڈنری نہیں ہے کہ کل بلا لیں کسی کو بھی ہجامہ کرا لیں. ہاں ایک تو ڈیز بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ سائیکل کے حساب سے. چاند کا بھی ایسا تو نہیں ہے, انفرٹیلٹی کا کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کا جو ہے چاند کے حساب سے. چاند کی ریٹس جب قریب ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہجامہ کرا لو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک ہے ریکمینڈ کیا ہے چاند کی 17, 19 اور 21 کو, لیکن پہلے انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ کو جب ضرورت ہے تب آپ ہجامہ کرو. دیکھیں آپ کو پیناڈول کھا لیا ویٹ نہیں کریں گی, علاج ہے نا, آپ کو علاج کرانا ہے. صرف ہجامہ بھی ایک علاج ہے. آج میرے سر میں درد بڑھتا چلا جا رہا ہے تو میں اس کا ہجامہ فوراً کراؤں گا. اچھا اگر انفرٹیلٹی کا جو ایشوز ہے, اب ایک اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں ہجامہ کے ساتھ ساتھ, تھوڑا سا ہم ان کو پھر آیورویدک ٹائپ آپ کی کال ہے. دیکھیں کالیں آنا شروع ہو گئی. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. اس میں کیسی ہیں یحییٰ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یحییٰ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت امپورٹنٹ. یحییٰ ہمیں تو آپ کی بھی خیریت پتہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ مختلف اوقات میں کال کرتے رہتے, تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ کی بھی خیریت پوچھے. نہیں تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو عظمیٰ. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ کے مہمان کو بہت سلام ہو. میرا سب سے پہلا کوشچن تو یہ کہ دیکھیں جگہ جگہ ہجامہ سینٹر کھلے ہیں, ہم کو پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. دیکھیں ہجامہ ایسی چیز ہے جب تک آپ کو ہیومن اناٹمی نہیں پتا ہو نا, آپ کو پراپر سسٹم آف دی باڈی نہ پتا ہو, تو ایک ایکسپیرینس آدمی, ایک انویئر آدمی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. یہی میرا ان سے سوال ہے کہ ہاؤ کین وی جج کہ اگر ایک میں آپ کو پہلے یحییٰ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اعظم نے اور لیلا نے سب سے پہلے آتے ہی ہیومن اناٹمی کے بارے میں بات کی تھی, چونکہ یہ پڑھ کے آئے اور یہ نالج ہے ان کے پاس اور یہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئے, تو انہوں نے اسی حوالے سے بات کی تھی. لیکن آپ کی سوال کا جواب اعظم دیں گے. جی اعظم. اچھا ایک جی پوچھیے یحییٰ. کیونکہ آپ کا موضوع ایسا ہے نا, آپ نے انفرٹیلٹی بات کی تو یہ ایکچولی ٹیبو موضوع ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کے موضوع کوئی بات کرنا کوئی اتنی گناہ کی بات اس لیے نہیں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ الٹے سیدھے لوگ آ کے جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی آتھینٹک آدمی سے بات کریں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں, آپ نے اس موضوع کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ آپ بات کریں. بہت شکریہ یحییٰ, آپ کی بات کا بھی جواب دیتے ہیں. جی اعظم. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہیومن اناٹمی, آبویسلی دیکھیں ہمارا مین فوکس کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ہمیں کال کرے یا وہ ہم سے ہجامہ کے بارے میں پوچھے, ہم کسی کو یہی گائیڈ کرتے ہیں چاہے وہ ہم سے ہجامہ کرائیں کہیں سے بھی کرائیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ہجامہ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی کوئی میڈیکل انفارمیشن لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, بالکل آپ کی ایج وغیرہ آپ کی ہر چیزیں پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا, یا آپ نے کہا ہجامہ کرا, آپ نے بولا جی آ جائیے آپ ہمارے پاس. اس طرح سے نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اب کل ہی کی ایگزامپل ایک والدہ آئی تھی اپنا حجامہ کرانے, ان کے ساتھ بہت 16 سال کا ان کا بیٹا موجود تھا, ٹھیک ہے. اچھا. انہوں نے کہا اس کا حجامہ کرا رہا ہے. میں نے کہا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے حجامہ کی, از ویری ینگ, ایک بالکل ہیلدی ایکٹیو باڈی, اس کا میں کیا حجامہ کروں گا. صحیح بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی ایسی میڈیکل ایشو ہو جو کہ اس نے بیچارے نے کہیں جگہ سے کوشش کی اور نہیں ہوا, تو ٹھیک ہے, میک سینس کہ ہم پھر اس پہ جو ہے فوکس کریں گے. اگین ہم اس کے جو ہے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے, اس کا ایچ بی وغیرہ سب چیک کریں گے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا, ہم ذرا سا پھر دوبارہ جو آئیے کا سوال تھا انفرٹیلٹی پہ آتے ہیں. تو انفرٹیلٹی پہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, کتنے سیشنز آپ ان کے کرتے ہیں اور پھر انہیں کیا ان کو گائیڈ کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ بڑا زور ہے اس کے اوپر, بات نہیں کرتے لوگ, تو میں چاہتی ہوں تھوڑی سی اس کی پوری اس کی بھی انیٹمی جو ہے وہ آپ بتائیں. دیکھیے ہم جو ہے وہ پہلے 3 سیشن پہ فوکس کرتے ہیں. ہر سیشن جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے. جیسے آج اگر پہلا سیشن ہوا ہے تو اگلا سیشن جو ہے وہ 30 ڈیز کے بعد ہوگا. اگین فیمیل سائیکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ, کیونکہ حجامہ اسی ڈیز پہ ہو رہے ہوتے ہیں. میکسیمم 3 دفعہ ہم کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ چلا جائے. کچھ کیسز میں پہلی دفعہ ہم نے حجامہ کیا, ماشاءاللہ سے انہوں نے ایکسپیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا, یعنی کنسیو کر لیا. ہاں, کوئی ضرورت نہیں پھر حجامہ کرانے کی. الحمدللہ آپ کلیئر. ہم تو کچھ دعا یہی کرتے ہیں کہ کسی کو ضرورت بھی نہ پڑے. تو بھی آپ کو تھوڑے ٹائم تک اس کو بھی تو پھر کیئر کرنی آتی ہے. نہیں, ایک دفعہ آپ الحمدللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ حجامہ اس پہ ویسے بھی نہیں کر سکتے. اسی کے اوپر واپس آؤں گی. ناظرین, جو سلسلہ ہمارا جاری ہے اور بڑا زبردست ٹاپک ہے انفرٹیلٹی کے حوالے سے, حجامہ ہمارے لیے کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے اور کہاں تک ہمیں وہ جب جو پیرنٹس کنسیو کرنا چاہتے ہیں ان کو کتنا ہیلپ کرتا ہے. کپنگ تھیراپی کی ہوتی کیا ہے, کپنگ تھیراپی کے فوائد کیا ہیں, اور جو بیسک ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جو 2-3 چیزوں کے اوپر مشتمل, مینلی ہم بات کر رہے ہیں مردوں میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے. اعظم, وہی جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ 1 مہینے کے سیشنز رکھتے ہیں اور پھر اس میں جو ٹاکسک بلڈ ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں مردوں کے لحاظ سے, کچھ خاص ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں, ادھر ہم حجامہ کرتے ہیں, اس پہ ان کو فرق پڑتا ہے اوبیسلی. پرٹیکولر اسی آرگن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے, صرف وہ نہیں, ہم کمپلیٹ باڈی بھی آپ کی ڈیٹاکس کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہے کہ کچھ بھی آپ. اس کے بعد ہم آپ کو ڈائٹ کا بھی کہتے ہیں خیال رکھیں. اچھا, ڈائٹ کا بہت ضروری ہے. اس میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی جاتے ہیں. ایکسرسائز, ہم ایکسرسائز کے تھرو کہتے ہیں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کریں, کیونکہ اوبیسلی وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے آپ کا, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے وہ آپ کا. تو ایکسرسائز اور آپ کا ڈائٹ اور پھر حجامہ, یہ 3 چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ دھیان دے سکتے ہیں دھیان دیجیے. کتنی اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ دیکھیں, انفرٹیلٹی ہمارا جو میجر کام ہوتا ہے, سکسیس ریٹ اگر ہم بولے تو میڈیکل ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارا, کہ ان کو جو میڈیکل ایشو آ رہا ہے وہ کیور ہو. اچھا, اولاد تو ظاہر ہے, اور ویسے بھی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, جس اگر اللہ نے دینا ہے تو وہ بالکل دینا ہے. لیکن آپ وہی میں بتا رہی تھی کہ کتنے سارے آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں کتنی تعداد ہے انفرٹیلٹی کے حوالے سے؟ پرسنلی ہمارے پاس آلموسٹ مور دین 100 ایسے کیسز ہیں جن کو الحمدللہ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے. ماشاءاللہ, دبئی پہ, یہاں کراچی میں. اچھا, کچھ 10 سال والے کیسز بھی ہیں. دیکھیں, جو میں اپنے لوگوں کو کہوں گی کہ آپ ضرور دیکھیں, جو لوگ ظاہر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اولاد ایک ایسی انسان کی قیمتی چیز ہوتی ہے, اور جس کے پاس نہیں ہو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے, اور وہ ضرور ان تمام تر علاجوں پہ جائے. بے شک وہ میڈیکلی اپنی ساری ٹریٹمنٹ لے رہے ہو, لیکن جو کپنگ تھیراپی ہے یہ بھی طریقہ علاج ہے, اس کے اوپر ضرور جائیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صاحب اولاد کرے, جو دیکھ رہے ہو, جو چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد ہو. اب ہم بات کریں گے کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے کہ جو ویکنیسز ہوتی ہیں باڈی میں, جو مینس کے حوالے سے ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہنا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے وہ آنا چاہیے مردوں کو, اور تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں, کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, یا شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ جو ان کی سیکسول لائف ہے وہ بہت خراب ہے. بہت کامن ہے, اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. لوگ بات نہیں کرتے, میں بات کر رہی ہوں, لوگ بات نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہم جانتے ہیں ایسے لوگ جن کے کیسز ڈیورس میں اینڈ اپ ہو چکے ہیں. ایسے کیسز ہیں جن کو مردوں کو پہلے سے پتا ہے اپنا ایشو کیا, شادی سے پہلے, اور علاج کرانے کے علاوہ ان کو لگتا تھا کہ بس یہی علاج ہے کہ شاید شادی ہو جائے گی تو علاج ہو جائے گا. یہ غلط طریقہ ہے. ان کو لائف اسٹائل اپنا بہت چینج کرنا پڑتا ہے. اگین حجامہ کے اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں. ایک ہمارا بڑا کامن ایشو ہے کہ ہمارے یہاں لوور باڈی کا ورک آؤٹ بالکل نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے اتنے بھی لڑکے ہیں, مرد ہیں, اپر باڈی تو بڑی شیپ میں, لیکن لوور باڈی بالکل جو ہے وہ زیرو ہے. اس پہ فوکس کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں. کھانے پینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈائٹ کا خیال رکھو, بہت ضروری ہے, ورنہ اینڈ اپ جو ہے وہ ورسٹ کیسز دیکھے ہم نے اس چیز کے. بالکل. اعظم, چیزیں آپ سے بہت ساری ہیں پوچھنے کے لیے, میں تھوڑا سا لیلا کی جانب آؤں گی. لیلا, جیسے اعظم نے مردوں کے حوالے سے بتایا, خواتین میں بھی کچھ ڈیفینیٹلی کہ جو بانجھ پن کی بیماری نہیں کہتے اس کو, کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ خواتین بھی آتی ہوں گی, تو اس کا بھی ایک پراپر علاج ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. جی بالکل. دیکھیے نارملی پی سی اوز آپ نے سنا ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عورتوں اور لڑکیوں کو مینسٹرل سائیکل شروع ہوتا ہے, اب وہ شروع سے ہی دیکھتی ہے جب
14-15 سال کی بچی ہے, وہ پیریڈز آ رہے ہیں تو پہلے 2 سال تو وہ اس کی اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھتی ہیں اپنی اولاد میں کہ اس کے بعد بھی وہ سفر کر رہی ہے, یعنی کہ مہینے میں 2 مرتبہ آ رہے ہیں آپ کو پیریڈز, یا یہ ہو رہا ہے کہ 35 ڈیز سے اوپر کا آپ کا سائیکل ہے, تو آپ کو ضرور اپنا آپ کو چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ جب شادی سے پہلے اگر یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے نا پی سی او ایس کا, تو پھر آپ انفرٹیلٹی کی طرف نہیں آتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی سی او ایس جو ہے وہ بیسیکلی ریپروڈکٹیو ڈیزیز ہے, جبکہ یہ میٹابولک ایشو ہے آپ کا, اس میں میٹابولزم آپ کا سلو ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب میٹابولزم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں باڈی میں, تو وہ آپ کے لوور سائڈ پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کی افیکٹ کرتا ہے آپ کی اووریز کو اور آپ کی یوٹرس کو, اور پھر یہ آگے جا کے جب آپ ایبسنس آف پیریڈس پہ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ اوویولیٹ نہیں کر رہی ہر مہینے, تو آپ کو پھر اولاد کے ایشوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ جب شادی کر رہی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیریڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ایشوز ہیں, تو آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. اور کچھ لوگ صرف پیریڈس کے ایشوز نہیں ہوتے, کچھ لڑکیوں کو باقاعدہ پیریڈز آ بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کو پی سی او ایس ہوتا ہے. اچھا, یہ جو پی سی او ایس کی آپ نے بات کی ہے, یہ پتہ کیسے لگتا ہے بیسیکلی؟ کیا صرف یہی سمٹمز ہوتے ہیں کہ ارریگولر سائیکل ہے ان کی, یا کوئی ہیوی سائیکل ہے ان کی, کیا یہی چیزیں ہوتی ہیں جو, کیونکہ کوئی آئے ڈاکٹر کے پاس یا کوئی آپ کے پاس آئے تو کیوں آئے اور کس وجہ سے آئے, یہ بھی بڑی ضروری ہے نا, یہ لوگ تو اس کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے صرف پیریڈس کی ایبسنس جو ہے وہ ایک مارکر نہیں ہے, اس کے ملٹیپل مارکرس ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کلین ایٹنگ کر رہی ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں, اس کے باوجود یو آر انیبل ٹو لوز ویٹ, یا آپ کو ایکنی جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہے, یا اس کے علاوہ آپ کا سلیپ پیٹرن بھی آپ کا ڈسٹرب ہو گیا ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی اس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی پہ بالوں, سلیپ آرڈرز بھی بہتر کرتا ہے ہجامہ؟ جی, کورٹیزول لیولز جو ہے وہ ڈاؤن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ ہجامہ کرتے ہیں تو سیروٹونن نام کا ایک ہارمون باڈی پروڈیوس کرتی ہے, جو بیسیکلی سارے ہارمونس کے فادر آف ہارمونس سمجھ لیجیے اسے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہیرسوٹزم, یعنی کہ چن پہ تھوڑی پہ بالوں کا آنا, وہ ہارمونل ہوتا ہے نا. جی جی بالکل, وہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے بیسیکلی. یا آپ یہ ہیئر تھننگ ہے آپ کی بات کی, اگر آپ ملٹی وائٹامنس بھی لے رہے ہیں, بایوٹین وغیرہ لے رہے ہیں, زنک لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہے, تو پھر آپ کو ایک گائنی کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے. آپ کا بلڈ ورک ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں, سارے ہارمونس چیک کرتے ہیں, اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہارمونل امبیلنس ہے یا نہیں, اور اس کے بعد اس کا آپ کا بھی طریقہ علاج یہ ہے کہ پہلے میڈیکلی اس کو ٹریٹ کیا جائے, مطلب دیکھا جاتا ہے کہ میڈیکلی کہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں, اور پھر ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. تو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کے لیے کپنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وچ از ڈفرینٹ, کیونکہ ہم نے ابھی بات جو کی ہے وہ نارمل ہجامہ کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. جو نارملی آتے ہیں نا لوگ کہ جی تھکن ہو رہی ہے, یا جی آپ کے شولڈرز میں درد ہے, یا آپ کے کافز میں درد ہے, یہ تو ایک وہ چیزیں کہ لوگ جیسے مساج کرانے جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا کانسیپٹ ابھی تک یہ ہے کہ یہ بیوٹیفیکیشن میں آتی ہے کہ ہجامہ کرانے جا رہے ہیں ابھی تک, لیکن باقاعدہ پراپر علاج ہجامہ کا, اور جو آپ نے اتنی دونوں نے زبردست باتیں بتائیں انفرٹیلٹی پہ, یہ پی سی اوز کے اوپر جب بات ہوتی ہے, تو میں وہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا اس کا کوئی خاص, اس کا بھی کیا ایک ٹائم سائیکل ہوتا ہے, کب آپ پیشنٹ کو بلاتے ہیں, کس طرح سے انہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ میرڈ نہیں ہیں نا تو پھر اب اتنا ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے, پھر آپ کی اویلیبلٹی پہ ہے یا ہم موجود ہیں کلینک پہ تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ فرٹیلٹی پہ آتی ہیں, یعنی کہ شادی کے بعد, تو آپ کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جس پہ آپ نے آنا ہوتا ہے. اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایبسنس آف پیریڈس پہ ہیں تب بھی ہم جو ہے ان ڈیٹس کو نہیں دیکھیں گے. اچھا, پھر آپ ڈائریکٹ آئیں گی, اور اگر آپ, اور ساتھ میں بڑا فوکس ہے اس بات پہ کہ ڈیفینیٹلی فرٹیلٹی 50% عورت کی طرف سے ہے اور 50% جو ہے وہ میل کی طرف سے. تو جب پراپر ہمارے پاس رپورٹس ہوں گی تو وہ بہتر ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے آپ پہ تو فوکس کر لیا فیمیل پہ, اور اس کے بعد ہمیں بعد میں جا کے پتا چلا کہ میل میں بھی ایشو ہے. تو وہ جو علاج کا اسپین جو ہے وہ 3 مہینے کا تھا, وہ بڑھ کے پورا سال پہ چلا جائے گا. تو وہ اگر نیڈڈ ہے تو میل اینڈ فیمیل ساتھ آ کے ہجامہ کرائیں گے, اور جب آپ میل اور فیمیل ساتھ, کپلس کو بھی پھر کہتی ہیں کہ آپ آئیں. جی بالکل. اچھا, مجھے آپ کی طرف آؤں گی لیلا, دونوں کی جانب بات کر رہی تھی کہ مرد کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, تو ایک آپ کا ایک اچھا سا سیٹ اپ ہے جہاں آپ خواتین کو دیکھتی ہیں, آپ مردوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو یہ ریٹ پتہ لگتا ہوگا. تو مجھے بتائیے جو خواتین میں جو انفرٹیلٹی کا ریٹ ہے وہ کتنا ہے, اور مردوں میں انفرٹیلٹی کا ریٹ کتنا زیادہ ہے؟ کراچی میں تو آئی تھنک آلموسٹ 50-50 ہوگا. اچھا, یو اے میں نے اتنا یہ مردوں میں نہیں دیکھا ہے یہ ایشو, لیکن یہاں آلموسٹ 50-50 شاید ہوگا. اچھا, ہمارے پاس جو 10 اگر خواتین میں چیک کرتی, اگر میرے پاس آتی ہیں ان میں سے 8 یا 7 پی سی او ایس کے ساتھ ہوتی ہیں. گاڈ. جی. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب کپل صحیح ہے,
کنسیو بھی کر رہا ہے لیکن وہ بیبی کو کیری نہیں کر پا رہے. یہ بھی بڑا دیکھیں یہ ہم خود بھی ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے تھوڑا سا نوٹ یہی بھی کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مرد وغیرہ اپنے جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کے بہت سارے ریزلٹس وغیرہ جو ہے کاؤنٹس وغیرہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں پرفیکٹ ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کاؤنٹنگ پوری ہوتی ہے, لیکن اسپرم کا جو ہے وہ شیپ ہوتا ہے آپ کا, اچھا ہیڈ کا ٹیل کا شیپ ہوتا ہے. جب وہ خراب ہوتا ہے ان کیسز میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں پریگننسی تو ہو جاتی ہے لیکن آپ کیری آن نہیں کر پاتے. تو وہ وہی نا کہ اس کو پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح سے. اور فیمیلز میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگین ہم پی سی ایس کی طرف آتے ہیں یا ہارمونل امبیلنس کی طرف ہے تو یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون ان کے بیلنس سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اوویلیٹ ہوں گے, پھر کنسیو ہوگا اور پریگننسی کیری آن ہوگی. اچھا, تو جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو ایک ہارمون کم ہے آپ کی باڈی میں تو آپ کنسیو تو کر لیتے ہیں نارملی. ایسا یہی ہوتا ہے کہ پی سی او ایس ہے اور ایبسنس آف پیریڈ میں ہے اور کنسیو ہو گیا, پھر وہ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ وہ مس کیری کرتے ہیں. مہمان گرامی سے بات اور بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, ان کے لیے زندگی میں بڑے ٹیبوز ہوتے ہیں, وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہتے. تو اگر ان کو بھی کسی قسم کی کوئی کوئری چاہیے یا اپنا تعلق یا اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر بھی ہوگا اعظم احمد تقوی کا, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ضرور اپنے میں کہتی ہوں کہ شفا حاصل کریں. اور ایک پلیٹ فارم موجود ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, لوگوں کو معلومات دینے کے لیے, تو یو مسٹ ہیو ٹو کم اینڈ وزٹ یور, اور اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے خوشیاں سمیٹیے, چاہے وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے یہی ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ انسانی زندگیوں میں خوشیاں بانٹیں. خوشیاں نہ بھی بانٹ سکے تو کوشش تو کریں. تو میں دوبارہ سلسلے کی جانب آتی ہوں. مجھے لیلا آپ یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں نا ایک بڑا, جو میں آپ سے ابھی سوال کر رہی تھی, تو میرا سوال ایک بہت یہ کہ بچیاں جو ہوتی ہیں, جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا, ٹاپک پہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی, وہ مائیں بھی جو بس ایسی ہوا میں لے کے چل رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے اگر ارریگولر سائیکل ہے آپ کا تو سو کے فائن, وہ اتنا دھیان نہیں دیتی. کب سے دھیان دینا ضروری ہے اور دینا چاہیے. دوسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ جو میڈیسن میں دوائیں ہیں وہ آپ کے کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے آسٹروجن ہارمونز اور جو اس کو شاید وہ پروموٹ کرتی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو اور جو دیگر پرابلمز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ کچھ ایسے مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں جو کہ آپ کو مطلب مجھے اس کا اسپیسیفک نام نہیں آ رہا. ہاں جی, تو وہ کیا وہ صحیح ہوتی ہیں, اور جو حجامہ طریقہ علاج میں کیا طریقہ ہوتا ہے, اور پھر آپ کس طرح سے بچیوں کو کنونس کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, پی سی او ایس کی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ٹائپ میں ہوتا ہے لین, مطلب دیکھنے میں جو ہے وہ بچی پتلی دبلی ہے. ایک ہوتا ہے انفلیمیٹوری, یعنی کہ باڈی پہ سوجن آپ کو نظر آتی ہے جس میں انسولین ریزسٹنٹ ہوتی ہے باڈی. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پتلی دبلی ہے, پیریڈز بھی نارمل آ رہے ہیں تو اس کو پی سی او ایس نہیں ہے, تو ایسا نہیں. میں نے آپ کو کہا مارکرز ہوتے ہیں, آپ چیک اپ کراتے ہیں اس کا پراپر. دوسری بات یہ کہ بچی جیسے مینسٹرل سائیکل بچی کا شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ 2 سال کے بعد بھی بچی سفر کر رہی ہے اس چیز کے ساتھ, تو آپ کو گائنی کے پاس اس کو ضرور لے کے جانا چاہیے. جہاں تک میڈیسن کی بات ہے, جتنا جلدی آپ اس علاج پہ آتی ہیں, ہولسٹک اپروچ پہ آتی ہیں, میڈیسنس کی ضرورت پھر باڈی کو نہیں رہتی. آپ نیچرلی اس کو ٹریٹ کرتی ہیں. پی سی اوز بیسیکلی فطرت کے خلاف جاتی ہوئی باڈی کو زیادہ سفر کرتا ہے, یعنی کہ آپ کے سلیپ پیٹرنس پہ, آپ کے کھانے پینے پہ, لیک آف ایکسرسائزز پہ, سبزیاں نہیں کھاتی بچیاں, فائبر نہیں انٹیک کرتی, ان چیزوں پہ. تو اگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے, میں نے جو سنا ہے, یہ جو آپ آج کل چکن کھا رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں اور پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جاتے ہیں. پی سی او ایس, یہ صحیح بات ہے؟ دیٹ از ٹرو. میرے پاس جب بھی انفرٹیلٹی یا پی سی او ایس کے لیے آتا ہے, میں 3 منتھس کے لیے تو ایٹ لیسٹ ان کا چکن بند کرواتی ہوں. اچھا جی, اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو لینی چاہیے. ایک ہے ہلدی, ٹرمرک, اینٹی انفلیمیٹوری ہوتی ہے. سینیمن کا ہوتا ہے جس کو دار چینی کہتے ہیں, وہ آپ کے جو ہے آپ کا انسولین ریزسٹنس کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. اس طرح اسپیئرمنٹ ٹی ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ نیچرل یا ہربل ہے, وہ آپ کے لیے بڑا کام کرتی ہیں. اور زیرہ, سونف کا پانی, یہ چیزیں تاکہ آپ کا جو پیٹ ہے یا بلوٹنگ ہے وہ آپ کا پراپر ہے. زیرہ اور سونف کے پانی پودینے سے تو بہت بلوٹنگ آپ کی ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ تو نارمل آدمیوں کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, اور وہ مطلب ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو بھی آپ کو تھوڑا ٹھنڈک دیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ اس میں کہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے, آپ میڈیسنس پہ نہیں آ رہی ہیں. جتنی جلدی اسی وجہ سے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ حجامہ میں ایسا کیا طریقہ علاج ہے جو ہمیں میڈیسنس پہ نہ جانا پڑے. لیکن سب اگین اب میں آپ کو بھی شیئر کر رہی تھی اپنا ایکسپیرینس کہ میں ایک اسکول میں گئی جو کہ بڑا ایک ویل نون اسکول ہے, اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس بارے میں بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ, ٹھیک ہے
ضروری نہیں کہ مائیں اتنی پڑھی لکھی ہوں, آپ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ویژن ہے آپ کا, تو مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ گھر والے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اچھا, مطلب یہ مجھے حیرانی کی بات ہے کس دور میں دنیا رہ رہی ہے, کس دور میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس آپ کی باڈی کا حصہ ہے, اس سے آپ کی نسلیں چلتی ہیں. آپ اس بچی یا بچے میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسائل, آپ ان کو ان کی بات کر رہے ہیں, ان کو اویئرنیس دینے سے روک رہے ہیں. آج میں ایسے مسائل آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں, مطلب جو مرد حضرات سیکشولی ویک ہوتے ہیں, یا پھر مطلب یہ آپ دیکھیں نا کتنی جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوتے ہیں, وہ اشتہارات لگا کے وہ پڑھنا صحیح ہے, اس پہ جانا نہیں ہے. مردانہ کمزوری, یہ بہت کامن ایشو ہے اوبویسلی ہمارے, اور یہ اکثر جو ہے پھر وہ ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کب جاتے ہیں, جب شادی کے بعد اگین انفرٹیلٹی کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہی جو ہے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے. اب دیکھیں یو اے میں بڑا کامن ہے کہ آپ کی شادی سے پہلے آپ کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی آپ کی, کیونکہ اس میں تھیلیسیمیا وغیرہ اور بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کیسز ہے. اچھا, تھیلیسیمیا مائنر بھی ہو تو بھی وہ امپیکٹ ڈالتا ہے نا. جی, اگر مائنر بھی ہو, اگر ایک میں مائنر تھیلیسیمیا ہو تو وہ بھی آپ کے کپل یا جو آپ کی اولاد ہوتی ہے اس میں مسئلہ آتا ہے. اب نہیں اتنا میجر نہیں آتا, اگین وہ ٹیسٹ وغیرہ یہ سب کرنے پڑتے ہیں, اتنا میجر نہیں. دو مائنر ملیں گے تب تب ہوگا, ایک مائنر سے نہیں ہوتا, نہیں اتنا وہ ایشو نہیں کرتا آپ کا. اچھا, تو پھر تو جتنے بھی لڑکے وغیرہ جو بھی ہیں ہماری جنریشن ہے, ان کو پھر اوبیسلی آپ کو پتا ہے پھر وہ غلط طرف ہی جاتے ہیں, وہ باہر سے آ کے چیزیں سیکھتے ہیں. اگر پیرنٹس بیٹھیں گے ان کو شروع سے گائیڈ کریں گے ایک چیز کے بارے میں, تو ان کو پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بہت اوپنلی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شرم کی چیز نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل چیز ہے اور یہ آپ کے اور ان کے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اکثر جو اگلی آنے والی لڑکی ہے آپ اس کو کس کاسٹ کے اوپر, آپ مطلب صحت کی کاسٹ پہ تو آپ نہیں لڑ سکتے نا, کسی زندگی میں اس کی ایک محرومی کے اوپر تو آپ نہیں لڑ سکتے نا. اور اللہ نہ کرے کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا, بڑے بڑے ہم نے کپلز ایسے دیکھے نہیں ہوتی اولاد, بڑی پیاری خوبصورت زندگی گزار رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ علاج بھی بتایا. تو میں وہیں پہ آ رہی تھی, ایک اور بڑی اہم بات ہے, اب میں دونوں سے یہ بات پوچھوں گی کیونکہ بڑی چیزیں کامن ہو گئی ہیں. میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ, تو اس میں یہ میں نے دیکھا کہ حجامہ میں سگریٹ نوشی سے بچنے کا بھی علاج ہے. یہ کیا طریقہ علاج ہے سگریٹ نوشی سے, کیسے, یہ تو انسان اٹھاتا ہے اپنا اور کچرا لگا لیتا ہے منہ میں. دیکھیے کچھ علاج ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو خود سب سے پہلے ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے. اچھا, ایک ڈائبیٹک ہمارے پاس آ کے جو ہوتا ہے نا کہ وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا آپ کے اندر سے, وہ سپائک کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں سگریٹ کی, اس لیے سگریٹ چھوڑنا مشکل بہت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ باہر جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, دوستوں میں جا رہے ہیں تو پی رہے ہیں برابر والا نا, تو پھر آپ اس وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں سگریٹ کی طرف. سگریٹ کی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کچھ سگریٹ ظاہر ہے آپ کی باڈی میں اتنے عرصے سے نکوٹین آ چکی ہے تو آپ کی باڈی اس چیز کو طلب کر رہی ہے, مانگ رہی ہے, ہم اس پہ علاج کرتے ہیں. اچھا, ایک جو عادت بنی ہوئی نا آپ کی, اب جیسے اکثر لوگوں کی چائے پینے کی بھی عادت بنی ہوئی ہے, میری تو ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ایک عادت سی بنی ہوئی ہے آپ کی. اب سگریٹ بھی ایک عادت بن چکی ہے آپ کی نا. اب جو نکوٹین آپ کی باڈی میں, جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو اس میں کئی حد تک نکوٹین آپ کا نکل چکا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی باڈی طلب نہیں کرتی. کتنے لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہم نے حجامہ کیا ہے ان کا باڈی نہیں مانگتی, باڈی اگر وہ خود سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں نا تو ود ان نیکسٹ ڈے انہوں نے چھوڑا. خاص ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نکوٹین کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس کہ نکوٹین کنزمپشن جو ہو رہی ہے وہ رک جائے, اس کے لیے بھی کوئی خاص اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں. اچھا, لیکن سب سے پہلے تو ہم جو بلڈ کی جنرل ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ فوکس کرتے ہیں. اچھا, پھر اوبویسلی لنگس کے میجر پوائنٹس پہ ہم ان کے فوکس کرتے ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے. اچھا, لنگس کے اوپر بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اسپاٹس آ جاتے ہیں نا, کیونکہ جو لوگ نکوٹین لیتے ہیں اسپاٹس آ جاتے ہیں, جیسے کووڈ کے دوران آپ کو جو اٹیک ہو رہا ہوتا تھا وہ لنگس پہ بہت زیادہ گیا اور بہت زیادہ, تو وہ لنگس کو بھی کلیئر کرتا ہے. اگر آپ لنگس پہ اگر حجامہ کرتے ہیں تو وہ کلیئر کرتا ہے. جی الحمدللہ فرق پڑتا ہے اس سے کافی زیادہ. بالکل بہتر کرتا ہے. اچھا, ورکنگ بہتر. آپ مجھے لیلا یہ بتائیے کہ ابھی تو میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں سے پوچھی ہیں, جو سارا یہ تو جو چونکہ ٹاپک میں چیزیں بہت ہیں, لیکن میری جو مین چیز تھی نا وہ یہ تھی جس پہ بات نہیں ہوتی. میں اب یہ بات کر رہی ہوں کہ کپنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کپس لگائے, ان کو پریشر دیا تو وہ پاپ اپ ہو گیا, اور پھر اس کو بلڈ کا آنا, یہ جو کچھ لوگ ڈرتے ہیں, یہ بھی مت ہے کہ جی ہمارا اتنا بلڈ نکل رہا ہے, اور کتنا بلڈ ریکوائر ہوتا ہے جس کو آپ نے ویسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, آپ جب حجامہ کرتے ہیں تو 250 ml باڈی سے نکل سکتا ہے. اچھا, وہ کوئی مسئلہ نہیں, 250 ml تو بہت زیادہ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے. نہیں, لیکن اتنا, یہ میکسیمم ایک لمٹ بتائی ہے میں نے, لیکن اتنا نکلتا نہیں ہے نارملی. بہت زیادہ 100-150 بس اتنا. اور اگر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر حجامہ تھراپسٹ کو فیل ہو رہا ہے
کہ خون زیادہ نکل رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے سٹاپ کرتا ہے. تو کن لوگوں کا بلڈ زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور کن کا نہیں آتا بلڈ؟ میں نارملی جینیٹکس پہ دیکھتی ہوں کہ زیادہ فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس پٹھان بھائی بہن آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کا ماشاءاللہ سے کیونکہ جی بالکل شاید خوراکوں کا بھی فرق ہے, ان کا وے آف لیونگ بڑا ڈفرینٹ ہے, اور جو لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, جم جاتے ہیں, پراپر اپنی لائف اسٹائل رکھتے ہیں, ان کا بھی اچھا ایک بلڈ فلو ہوتا ہے. جب آپ فرسٹ ہجامہ کرتے ہیں نارملی فرسٹ ہجامہ میں بلڈ فلو سلو ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے باڈی کو اس کی عادت ہوتی ہے تو پھر بلڈ فلو جو ہے وہ اچھا آنے لگتا ہے. تو بیسیکلی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ باڈی کی سچویشن فرسٹ ہجامہ سے لے کے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ تک بہتری کی طرف آتی ہے. جب اگر کوئی پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کو کوئی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو 2-3 سیشنز کے بعد فرق پڑتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ہجامہ کروا کس لیے رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ شاٹکا کے لیے آ رہے ہیں یا مائگرین کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 1 سے 2 سٹنگ کے علاوہ ضرورت پڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہارمونل امبیلنس ہے پھر تو ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, پھر ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیس کیا ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو سیشنز ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لینا ٹائم تھوڑا کم ہے, میں جلدی کچھ کویسچنز ہیں میرے پاس وہ میں جاننا چاہوں گی. ایج وائز اگر ہم خواتین کو اگر کیٹیگرائز کریں تو ایک ایج آتی ہے, مطلب ہم نے یہ تو کر دیا کہ جب بچیاں بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں ان کے سائیکل ایک ایج آتی ہے جو سائیکل بند ہونا شروع ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مینوپاز جو ہوتا ہے, جو مینوپاز اور پیری مینوپاز جو آپ کے افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہجامہ کرانا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ سمٹمس ہیں پیری مینوپازل کے کہ نائٹ سویٹس آتے ہیں, موڈ سوئنگس آپ کو بہت ہوتے ہیں, اور جب آپ مینوپاز پہ جاتے ہیں تو آپ کا ایسٹروجن بننا بند ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ کو کیلشیم آپ کی باڈی نہیں بنا رہی ہوتی ہے, تو نی پین وغیرہ پہ آپ جا رہی ہوتی ہیں. تو جب ہجامہ باقاعدگی سے کرواتی ہیں کچھ انٹرولس کے بعد تو آپ اس میں بھی فرق دیتی ہیں. موڈ سوئنگس آپ کے بہتر ہوتے ہیں, آپ کو نائٹ سویٹس جو ہیں وہ اس میں بہتری آپ کو نظر آتی ہے, ہاٹ فلشز میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ مینوپاز کے بعد نارملی میاں بیوی کے رشتوں میں بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر سی جی بالکل نہ صرف جی بالکل یہ بھی ایک ہے, اور دوسری بات ہے کہ موڈ خراب ہے نا تو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. جب آپ یہ ہجامہ کرتی ہیں تو میں نے بھی مینشن کیا تھا کہ سیروٹونن نام کا ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے, تو بیسیکلی اس کے اندر آکسیٹوسن وغیرہ ہر چیز ہے, تو وہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے بھی بہتر رہتا ہے, موڈ سوئنگس کے لیے بھی بڑا اچھا رہتا ہے, تو وہ اوور آل اس کا افیکٹ آتا ہے. تو اعظم آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ مرد حضرات کی بھی ویسے تو کہتے ہیں کہ آدمی جو نارملی بات کرے وہ تو ہمیشہ لڑکا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک ایج آتی ہے سرٹن ایج کے اوپر آدمیوں میں بھی ویکنیسز شروع ہو جاتی ہے نا, تو وہ کون سی, ایک تو مجھے ایج ڈیفائن کی جگہ مجھے پتا نہیں ہے نارملی ہے نا, کیونکہ میں نے تو ہر آدمی سے کہا کہ میں تو جی لڑکا ہوں ابھی, تو اب تو ہے نا وہ وہاں پہ ان کی کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ڈکلائن کر رہی ہیں؟ دیکھیں اب ایج سے زیادہ نا ان کی ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے چیز, آپ کو کوئی 50 سال کا آدمی بھی لگے گا کہ شاید وہ 80 سال تک پہنچ چکا ہے, اچھا, اور آپ کو شاید 70 سال کا آدمی بھی لگتا ہے کہ واقعی میں ہی بہت فٹ ہے, کیونکہ انہوں نے تو لائف اسٹائل ٹھیک رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس حساب سے ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی ہم 70+ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کسی کو بھی ہجامہ کے لیے, بالکل جی, چاہے کتنا ہیلدی ہو. ریزن دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی باڈی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی. آپ کی باڈی میں بلڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پلیٹلیٹس بناتے ہیں آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں, آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں, پلس 70 نا بھی تھوڑا رسک فیکٹر ہو جاتا ہے. آپ باڈی کو, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بتائی کہ کس ایج میں آپ کو ہجامہ کرانا چاہیے اور کس ایج میں نہیں کرانا چاہیے. میں تھوڑی سی چیزیں پریکاشنز پہ بات کری ہوں, کسی کو شوگر ہے یا کسی کو اور مسائل ہے, کن لوگوں کو ہجامہ اس ٹائم پہ بالکل نہیں کرانا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آبویسلی خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہے اور ان کی کیمو تھراپی چل رہی, اس ٹائم پہ ہجامہ بالکل نہیں کرانا چاہیے. اکثر ہیوی اینٹی بایوٹکس بھی جو آپ کی لے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, اس کو بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہجامہ کے لیے. بلڈ تھنر جو لوگ یوز کرتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کے, اکثر بلڈ پریشر ہمارا بہت کامن ہے, ایسکارڈ یا ایسپرین کھا رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ احتیاط کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اگر آپ 2 دن 48 آورس کے لیے روک سکتے ہیں پھر آپ ہجامہ کیجیے. پریگنینسی میں آبویسلی ہم نہیں کرا سکتے. اور جو لوگ اسٹیرائڈس پہ ہوتے ہیں وہ بھی, اور ابھی آج کل بڑا کامن ہے کہ ٹرمرک کھا رہی ہیں لڑکیاں یا عورتیں, تو ٹرمرک بھی جو ہے نا وہ بلڈ تھنر کے طور پہ کام کرتا ہے. ٹرمرک کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو ویسے وہ بھی ہے نا اینٹی انفلیمیٹری ہے, لیکن یہ اس کی فطرت میں ہے بیسیکلی کہ وہ آپ کا بلڈ جو ہے, جیسے جس کو ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے ان کو بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جی, جو PCOS جیسے ابھی بات کر رہی تھی تو وہ بھی یہ ایک ملٹی وائٹامن سمجھ لیں, اب یہ لے رہے ہیں, تو جب آپ ٹرمرک بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو 1-2 دن کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ ہجامے میں اگر آپ کوئی بھی چیز, اچھا کوئی ایسے ٹاپک
ٹاپیکل چیزیں بھی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی روکنا پڑتا ہے. اگر اس کے اندر کچھ چیز ایسی ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اگر کوئی آپ کی میڈیسن لے رہے ہیں یا ٹاپیکل اور یا آپ کھانے کی تو چلو ایک الگ بات ہے, اوپر سے کچھ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی کہیں روکنا پڑتا ہے. دیکھیں عظمیٰ, یہ جیسے آج کل فیس پہ لوگ بہت ریٹینول لگاتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ اسٹاپ کریں, یا پریگننٹ جو لیڈیز ہیں وہ ریٹینول بھی نہیں لگا سکتے. تو میں اس طرف آنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہمارے ویور ہے دیکھنے والا اس کو آسانی ہو. دیکھیں عظمیٰ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جب آپ جاتی ہیں نا ہجامہ کے لیے تو آ کے فوراً سے آپ نے ہجامہ نہیں شروع کرانا. یو ہیو ٹو سٹ ود اے تھراپسٹ, وہ آپ کو پراپر ٹائم دے گا. یعنی کنسلٹنسی بڑی ضروری ہے. آپ آئی تھی تو میں نے آپ سے پورا ایک لسٹ بنائی تھی, ایک پیپر بنایا تھا آپ کا. تو جب آپ یہ ریٹینول وغیرہ جو استعمال کر رہی ہیں تو پہلے کا تو ایشو نہیں ہے, لیکن جب ہجامہ آپ کروا لیتی ہیں اور فیس پہ کرا لیتی ہیں تو پھر آپ کو 3 دن تک سرم سے ہم منع کرتے ہیں. اس میں آپ موئسچرائزر یوز کر سکتی ہیں. فیس پہ بھی ہوتا ہے جی بالکل, بہت افیکٹ ایکنی کے لیے ہوتا ہے, فائن لائنس کے لیے ہوتا ہے, کولاجن پروڈیوس ہوتا ہے اس سے. میں بیسیکلی کاسمیٹولوجی کی طرف تو نہیں جاتی لیکن ایکنی کے لیے کیونکہ یہ پی سی او ایس کے ساتھ منسلک ہے. دوسری بات یہ کہ پیٹ کے ایشوز جس کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہے, اور یہ لڑکیوں کا آج کل بہت ہی کامن ایک ایشو ہے. کیونکہ باتیں تو اتنی زیادہ ہیں, اگر میں ہجامہ کے حوالے سے آؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آخری نوٹ آپ سے اعظم لینا چاہوں گی, کچھ کہیے. ہاں جی, میں ہر کسی کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز کسی پروفیشنل سے ہجامہ کرائیے. کچھ غلط کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہے کہ ہجامہ میں خون نکالنا ہے, اس چکر میں وہ بہت کاٹ دیتے ہیں. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. آپ بہت پروفیشنل لوگوں سے ہجامہ کرائیں جو آپ کی ہسٹری ڈیٹیل لے رہے ہوں, اور ضرورت ہے تو ہجامہ کرائیں. بار بار بڑی اچھی بات کی. صرف پیسہ بنانے والوں کے پاس نہ جائیے, کیونکہ اب آپ کو اگر مطلب مجھے اویئرنیس, میں نے کبھی زندگی میں ہجامہ نہیں کرایا لیکن میری آج بات چیت کرنے سے اور چیزوں سے میرے اتنے جو کانسیپٹ تھے وہ کلیئر ہو گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہجامہ کرانے جانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن آج ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ لوگ سنیں اور جانیں, جن کو ضرورت ہے وہ ضرور جائیں. ایسا نہیں کہ صرف آپ کو تھکن ہو رہی ہے تو آپ جو اٹھ کے چلے جائیں کہ جی ہجامہ کروا لیں. ہجامہ کے جو فوائد ہیں طب نبوی کے حوالے سے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کی طرف اشارہ کیا, تو آج ہم نے آپ سے وہ تمام تر چیزیں شیئر کی ہیں. آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ. لیلا آپ کا بھی بہت شکریہ, اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا اور ہمارے لوگوں کو استفادہ حاصل کرانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو ناظرین, آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور پروگرام کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, لیکن چونکہ آج ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, جب جا رہے ہوتے ہیں باتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے. لیکن مجھے دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نیوز کیفے. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.